اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم حضرت والا سے تصوف کی دنیا سے متعلق ایک انٹرسٹنگ سا سوال پوچھتے ہیں، اور حضرت والا اس کی بڑی اچھی تشریح فرماتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں کیا حقائق ہیں۔ تو آئیے پوچھتے ہیں حضرت والا سے آج کے سیگمنٹ میں کہ حضرت یہ ایک اشکال لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ مختلف سلسلوں کے ذکر کو دیکھتے ہیں تو وہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ جی آپ یہ اتنی زور زور سے ذکر الہی جو کر رہے ہیں، ذکر بالجہر اور ضربے لگا کے کر رہے ہیں، یا کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ سرکل بنا لیتے ہیں اور اس میں جھوم جھوم کے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، تو یہ آپ کے نبی نے کہاں سکھایا ہمیں؟ حضرت وہ یہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ حضرت یہ جو مختلف سلاسل میں مختلف طریقوں کے ذکر رائج ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ کرنا درست ہے، یا یہ لوگوں کا آبجیکشن صحیح ہے اور ایسا نبی نے نہیں سکھایا کرنا؟ ہوا ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔ اچھا سوال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ضرب کے ساتھ ذکر کرنا یا جھوم کے ذکر کرنا، سارے علاقے ذکر کرنا، یہ کس حدیث کے خلاف ہے؟ نبی کے کون سے طریقے کے خلاف ہے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ نبی نے کوئی اسپیسیفک طریقہ بتایا ہو ذکر کرنے کا، وہ پہلے آپ ثابت کریں، پھر اس کے خلاف اس کو ثابت کریں۔ ٹھیک، وہ تو نہیں، بالکل نبی کے کسی حدیث کے خلاف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب خلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ذکر کرنے کے طریقہ کار کو آزاد کر دیا ہے۔ بالکل صحیح، کوئی جھوم کے کرے، کوئی ضرب لگا کے کرے، ہیں کوئی خاموشی سے ذکر کرے، کیونکہ خلاف تبھی ہوگا، ناجائز تبھی ہوگا۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ آپ ہمیں بتائیے، آپ کسی بھی حدیث سے بتا دیجئے، آپ کے پاس صحیح حدیث نہیں، ضعیف حدیث سے بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ذکر کیا کرتے تھے، خاموش ذکر کرتے تھے، قبلہ رخ بیٹھ کے کرتے تھے، آلتی پالتی مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے، کھڑے ہو کے کرتے تھے کہ آپ وہ پوری اسپیسیفک جو ایک حیت قضائی جو نبی نے بتائی ہو صحابہ کو، تو وہ پہلے آپ ثابت کریں، تو پھر آپ کہیں گے آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے اور نبی نے ایسا کوئی طریقہ بتایا ہی نہیں، نبی نے قرآن نے کہا فذکرونی اذکرکم، ذکر کرو، نبی نے فرمایا کہ ذکر کرو، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، تو نبی نے اس پہ وہ حیت قضائی تو متعین کی نہیں۔ اب زبان کہا کہ زبان تیری ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان ذکر کر تو رہی ہے، بالکل ٹھیک، چلتے پھرتے ذکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ اصل میں مقصود ذکر ہے اس کا جو طریقہ کار، جو حیت ہے، اس کو قرآن و حدیث سے آزاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذاکرین کے حوالے سے فرما دیا کہ اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور کروٹ پر لیٹے ہوئے بھی۔ اب یہ جو حیت قرآن نے الگ الگ بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حیت کو آزاد کر دیا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ ایک محاوراتی انداز ہے کہ بھی اس کے لیے حیت متعین نہیں ہے، بالکل جیسے چاہے کر لیں۔ کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی کھڑے ہو کے کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی لیٹا لیٹا ذکر کر رہا ہے، تو ساری کیفیت قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ممکنہ پوزیشنز ہو سکتی تھی وہ اللہ نے انکلوڈ کر کے کہہ دیا کہ بس ذکر کرو، ذکر کرو۔ سبحان تو اس لیے کہ ذکر ایک ایسا، یہ اصل میں ایک لذیذ ایک عبادت ہے کہ ذاکر جب ذکر کرے گا تو اس پر ایک خاص حال اور کیفیت آئے گی۔ اگر اللہ اس کو متعین کر دیتے کہ یہ کیفیت رکھو، تو یہ تو ایک عاشق صادق کے لیے بہت مشکل ہو جاتی کہ یار اسی میں، جیسے نماز ہے، نماز میں کہا اللہ اکبر کے نماز پڑھنی ہے، تمہاری نگاہ جو ہے سامنے جو سجدے کی جگہ پہ رہنی چاہیے ہے، اور جو رکوع میں جاؤ تو نگاہیں تمہارے انگوٹھوں پہ ہونی چاہیے، اور تشہد میں بیٹھو نگاہ جھولی میں ہونی چاہیے، سجدے میں جاؤ تو نگاہ ناک پہ ہونی چاہیے۔ یہ بالکل باندھ دیا نا، جی جی، تو اس کے بغیر ہم کر ہی سکتے۔ جی بالکل، اب نماز میں کھڑے ہو کے ہم یوں جھومیں، اگر وہ کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بالکل کر نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جہاں متعین کرنا تھا کر دیا، نبی نے جہاں تعین کرنا تھا حیت کا کر دیا، لیکن ذاکر کے لیے کوئی تعین نہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے جیسے چاہے ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاؤ بس، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کا حافظ قرآن جو ہے وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے، جب بار بار ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا بچہ پڑھتا ہے، جی بالکل، تو جن کو اعتراض ہے وہ بھی یہ کرتے ہوں گے،
تو پہلے وہ جو حیت وہ جو قرآن پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو سب سے بڑا ذکر تو خود قرآن ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. تو قرآن جو پڑھتے ہوئے آپ جو جھومتے ہیں اور یہ حافظ آپ کا جھومتا ہے، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ پہلے تو آپ اپنی درسگاہوں میں یہ پابندی لگائیں. بالکل. تو آپ یہی کہیں گے نہیں بھائی، وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اوقاف نفس کرنے کے لیے یہ ضرب لگانی پڑتی ہے، یوں کرنا پڑتا ہے. تو یہی تو ذاکر ذکر کرتے ہوئے کرتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کے ضرب لگاتا ہے تو اللہ کے نام کو اپنے دل میں گھسانے کے لیے اس کو یہ ضرب لگانی پڑتی ہے. جی بالکل. تو لہذا یہ اعتراض جو ہے بالکل یوز لیس. اور دوسری بات یہ ہے، اصل میں خود شریعت میں اس کے نظائر موجود ہیں. ان کو اشغال کہتے ہیں کہ جس خاص حیت کے ساتھ کوئی چیز، یہ اشغال کہلاتے ہیں تصوف کی زبان میں. تو ایک شغل ہے، ایک اشغال کی کیفیت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ یہاں سے دنیا سے نکال کے، دنیا کو نکال کے دل سے پیٹھ پہ پھینکتے ہیں، الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں. یہ جو کیفیت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اور توحید کا اقرار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، اس کی نظیر خود شریعت میں موجود. اچھا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں جب اتحیات پڑھتے ہیں، اس پر جب اشہد اللہ الہ الا اللہ انگلی اٹھاتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ جو آپ نے اٹھائی انگلی، اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا کہ وہ آپ نے اپنی انگلی کی گردن یوں اٹھائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ کر کے اس کو گراتے ہیں کہ صرف اللہ ہے. سبحان اللہ. وہی کیفیت آپ اپنے بدن سے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو آپ انگلی سے کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اگر یہ شغل جو ہے یہ اگر ناجائز ہے تو پھر نماز کے اندر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب اس کے نظائر خود نماز میں موجود. ایون ہے کہ آپ جب نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کانوں تک، یہ ہاتھ کس بات کی اٹھاتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ ایک شغل ہے. اس کے پیچھے اشارہ کیا ہے کہ آپ یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں نا، یہ اس کا مطلب آپ یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے. یہ یعنی وہ تکبیر ہے جو آپ کے اوپر کھانا پینا بولنا چلنا سب حرام کر دیتی ہے، اور سب چیزیں آپ اپنے اوپر حرام کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے. جی بالکل. ٹھیک. تو یہ جو حیت ہے اللہ اکبر، یہ آپ پیچھے پیٹھ پیچھے پھینک دیا سب کچھ اور آگے کر کے ہاتھ باندھ لیا. بالکل. تو اس کے نظائر کہ آپ اپنی باڈی کے ذریعے سے کسی چیز کا اقرار اور اعتراف کریں، کس کی نفی اور اس بات کریں، یہ تو خود نظائر شریعت میں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو لہذا لا الہ کی ضرب جب لگاتا ذاکر، اس کی نظیریں جب شریعت میں موجود ہیں، اگر خدا نہ خاصہ یہ ناجائز ہے تو پھر نظیریں بھی ناجائز ہوئی، اور اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ نظیر بھی جائز ہے. اس میں بھی ذاکر وہ ضرب اسی طرح لگاتا ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ میں وہ کرتا ہے کہ نفی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی ضرب دل پہ لگاتا ہے کہ اللہ ہی دل کے اندر بس جائے. لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا متصرفہ فی العالم الا اللہ. تو سارے عنوانات اس لا الہ کے اندر نکالتا ہے، اپنے ضرب کا تزکیہ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا یہ بالکل یوز لیس بات ہے کہ جی یہ صحابہ نے کیا کی یوں ضرب لگائی ہیں. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نبی نے کس طرح ذکر کیا ہے، اس کی کیا حیت ہوتی تھی، صحابہ کس طرح ذکر کے اس کی کیا حیت، آپ آج ہمیں بتا دیں، ہم اس کو فالو کر لیں گے. اگر نہیں بتا سکتے، نبی نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، تو پھر آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب حافظ قرآن دل میں اتارنے کے لیے ضرب لگاتا ہے قرآن کو، تو اگر لا الہ کی ضرب ذاکر اپنے دل میں اللہ کو اتارنے کے لگا لے تو وہ بدعت کیوں ہو گیا؟ جی بالکل. کیونکہ ہم کون سا اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ نبی یوں کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا نہ خاصہ نبی یوں ضرب کے ساتھ ذکر کرتا تھا، ہم نے دعویٰ نہیں کیا. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے آزاد اجازت دے رکھی ہے ہر چیز کی، کسی بھی کیفیت حیت کے ساتھ ذکر کرنے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کو کوئی بھی کیفیت حیت نبی کے لیے قابل اعتراض ہوتی تو نبی اس ذکر کی خاص کیفیت متعین کر کے ہمیں بتا دیتے. جیسے نمازوں کے لیے متعین کر کے بتا دیا تو ذکر کے لیے بھی متعین کر کے وہی خاص حیت قضائی بتا دیتے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا. لیکن جب نبی نے آزاد چھوڑا ہے تو پھر آپ کو بدعت کا حق کیا حق کیسے پہنچ گئے، پھر بدعت کا فتویٰ لگائیں؟ بالکل. یا تو آپ پہلے ثابت کر دیں کہ صحابہ یوں ذکر کرتے تو ہم بھی کر لیں گے. باقی یہ حلقہ بنانا تو صحابہ کی خاص شان تھی. جگہ جگہ صحیح حدیث میں حلقۃ من اصحابی، حلقۃ من اصحابی کا الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ یہاں تشریف فرمائیں تو یوں حلقہ گول یوں حلقہ بنتا تھا، اور یہ سنت ہے آج تک. یوں گول حلقہ بنتا تھا اور اس میں گفتگو ہوتی تھی،
اور صحابہ کرام اسی طرح حلقہ بنا کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یوں حلقہ بنا کے فرمایا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ٹھیک، اور اجتماعی ذکر اور حلقہ بنا کے کیا جا رہا ہے، تو لہذا وہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ جناب یہ نبی نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں، نبی نے جو کہا ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس پہ عمل کر لیں گے. جی بالکل. یا پھر وہ حدیث ہے جس میں نبی نے ریسٹرکٹ کیا ہو کہ خبردار ایسے نہ کرنا. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ سے اس کی وضاحت پوچھ لی، کیونکہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور وہ ڈسکریج کرتے ہیں مریدین کو. بالکل بالکل. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.